اس زمانے کے لوگوں کا ایک غلط خیال یہ ہے کہ لوگوں کو منکر سے روکنے کے لیے ان کے پاس جا کر انہیں سمجھا کر منکر کے ماحول سے نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی راستے منکر سے روکنے کے ہیں۔ ایک چینل ہو جس میں منکرات بتا دیے جائیں کہ یہ ہیں، لوگ پڑھ کر سمجھ کر خود منکر سے باز آ جائیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ، انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں عمل کے ماحول میں لے آؤ، تاکہ مسجد کے ماحول میں آنے کی وجہ سے ان کے اور فرشتوں کے پروں میں رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں منکرات کی نفرت پیدا ہو۔ اس لیے کہ فرشتے منکرات سے بہت معصوم ہیں اور بہت محفوظ ہیں۔ جب ان فرشتوں کے پروں میں رہے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے منکر کی نفرت، اس کے دل سے منکر کی محبت نکل جائے گی اور اس کے دل میں منکرات کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر خود جا کر لوگوں کے پاس انہیں دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہیں لاتا، جو اصل طریقہ ہے منکر سے روکنے کا، جو اصل طریقہ ہے معروفات پر لانے کا، اگر اس طریقے سے یہ محنت نہیں کرتا تو میں نے عرض کیا پہلی بات کہ یہ افضل امت نہیں ہو سکتا۔ افضل امت ہونے کے لیے وہ طریقہ دعوت ہے، وہ طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ ہم اس طریقے کے پابند ہیں، ہم اس طریقے کے داعی ہیں۔ امت میں صحابہ کرام کے اس معمول کو زندہ کرنا، ہر ایمان والے کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہونا کہ میرے اپنے ایمان کی تکمیل کا صرف یہ ایک سبب ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کہی ہے کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تم اخبار میں ایک کالم منکرات کا دے دو، لوگ سارا اخبار چاٹتے اسے بھی پڑھ لیا کریں۔ نہیں، منکر سے روکنا منکر کے ماحول سے نکالنا ہے۔ بیمار آدمی کو گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کتابوں میں کتابیں لے کر پڑھ جاوے گھر میں بیمار، اور یہ دواؤں کو دیکھتا رہے کہ کس مرض کی کیا دوا ہے، کس مرض کی کیا دوا ہے۔ اس سے یہ بیمار شفا یاب نہیں ہوگا، بلکہ اس بیمار کو اٹھا کر اسپتال کے ماحول میں لایا جائے گا۔ اس ماحول میں ہی علاج ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپریشن اگر پیر کے پھوڑے کا کرنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، گھر پہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے لیے اوٹی میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہاں زخم کھول دیا، یہاں اتنے جراثیم ہیں، اتنا غبار ہے کہ یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، آپ کو اس کے لیے اوٹی میں ہی آنا پڑے گا، اس پیر کے زخم کے آپریشن کے لیے۔ سوچو ذرا، غور کرو، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مشین میں آنے کیا ضروری ہے؟ آپ روحانی علاج کر لیں، مسجد کا ماحول نہ ہو، فرشتوں کے پروں کی تاثیر نہ ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سکینہ نہ ہو، آپ کے گھر میں بات کر لو، میں نہیں سے انکار کرتا، لیکن مسئلہ اصل یقین کے بدلنے کا ہے، ماحول کے بدلنے کا ہے۔ جب ایک جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا آپ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہو کہ اس مرض کی کیا دوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں خود سے دوا لے کے نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹر کے ماحول میں جانا پڑے گا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہ خود اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ لکھا ہے علماء نے، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ جو شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی پوری کوشش کر رہا ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو ان اعمال پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے جا کر نہیں روکتا، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ سن رہے نہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ میں اس بات سے جو عرض کر رہا ہوں، اس سے گشت اور ملاقات اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر لوگوں کو خوشامدیں کر کے، ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے ایمان سیکھنے کا عنوان پر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے اس کی اہمیت بات کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، ایک آدمی محلے میں، ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے پابند ہیں،
لیکن گھر سے مسجد جاتے ہوئے خیال نہیں ہوتا کہ یہ دکاندار ہے، یہ راہگیر ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، انہیں سب کو نماز کے لے چلو اپنے ساتھ. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، انہیں اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا. قبر کا مسئلہ بات کا ہے. اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا، نماز چھوڑنے والوں پر اگر عذاب آیا، عذاب آوے تجارت میں خسارے کی شکل میں، عذاب آوے انہیں ان کو ان کے زمین سے، ان کے ملک سے نکالنے کی شکل میں، عذاب آئے ان پر مقدمات کی شکل میں، عذاب آئے بیماریوں کی شکل میں، تو نماز پڑھنے والے اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. سیدھی بات ہے، قرآن حدیث کے گواہ ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیوں؟ صرف اس لیے عذاب ان پر آئے گا کہ انہوں نے نماز کے لیے جا رہے تھے، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس کا پروگرام سیٹ کر دیں. نہیں، یہ تو ہر ایمان والے کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، اس کی اپنی نجات کا سبب ہے کہ دوسروں کو دعوت دے کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی کی ہے. بڑی کام کی کتاب ہے اگر کوئی شوق سے اور فکر سے پڑھے. امت کے استعداد اور بے دینی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہی امت کے استعداد کا اور یہی امت کی جہالت کا اور یہی امت کی بے دینی کا اصل سبب ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھتا ہے. چنانچہ لکھا ہے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اور دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتا، لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ گشت یہ تو ایک مباح، ایک مستحب چیز ہے، یہ مباح ہے، جی چاہے کر لو، جی نہ چاہے نہ کرو، کوئی ایسا لازم ضروری نہیں ہے. آج تو موڈ نہیں ہے گشت کا، ضرورت ہی نہیں ہے گشت کی. ارے جب یہ گشت اور یہ ملاقاتیں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے، ایمان کو غذا دینے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر تیرے جسم کی غذا کے لیے روزانہ تیرا کھانا کھانا کتنا اہم اور ضروری ہے. ذرا غور کر کہ آج کھانا نہیں کھانا، صبح بھی نہیں کھانا، شام بھی نہیں کھانا، کہ نہیں کھانا تو وقت ملنا چاہیے. ایک وقت بھوک نہ لگے تو ڈاکٹر سے کہے، شکایت کر کے بھوک نہیں لگ رہی ہے، کیا بات ہے. جس ایمان پر سارے اعمال کی قبولیت موقوف ہے، جس ایمان پر دین پر استقامت ایمان کے بغیر نہیں، اس کے لیے کہتا ہے آج تو میرا گشت ارادہ نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کام کو ایک ضرور سے زائد چیز کیوں سمجھا. گشت اس ارادے کو کیوں نہیں کرتا کہ مجھے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس گشت سے ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے اور یقینی چیز ہے، کیونکہ ایک نہیں کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، پیار محبت سے ہاتھ پکڑتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں تاکہ میرا پر ایمان لے آئیں. صحابہ سے ملاقاتیں کر کے گئے تھے، آؤ ہم اپنا پر ایمان لائیں گے. بس مجھے آج یہ کرنا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور تربیت اور اصلاح اور اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے. ہمارے گشت کا موضوع ہے ایمان کے حلقوں پر ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرنا. بس ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے. آپ دیکھیے حیات الصحابہ حضرت نے حیات الصحابہ کی تیسری جلد کے شروع میں 6 نمبر حضرت جمع کیے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ ایمان کیسے سیکھتے تھے. اس لیے کہ مسجد سے باہر کا جو نشہ پھیلا ہوا ہے،
اس میں اللہ کے غیر سے ہونا سمجھ میں آئے گا. تجارت میں کیا ہے، زراعت میں کیا ہے، حکومت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، سرمایہ داریوں میں کیا ہے. مسجد سے باہر کے تمام نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. صرف مسجد واحد جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں آئے گا. ہمارے گھر کا موضوع ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے نکال کر اللہ کی ذات سے ہونے کے ماحول میں لا کر انہیں یہ سمجھایا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. اس لیے بات سب یاد رکھیں، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، اسلام میں ایمان کی ہے، وہی اہمیت امر معروف اور نہی منکر کی ہے، اور وہی اہمیت اس گشت کی ہے جو گشت ہم تبلیغ کے نام سے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں تو آپ کو گشت کرنا پڑے گا، نہیں، تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا کام ہے، ہر امتی کی ضرورت ہے. امر معروف نہی منکر جو عین دعوت ہے، امر معروف نہی منکر جو عین دعوت ہے، جو ہر امتی کے ذمہ ہے، ہر امتی کے ذمہ ہے. وہ کسی خیال کا، کسی مذہب کا، کسی رنگ کا، کسی زبان کا، کسی ملک کا، کسی سوسائٹی کا، کسی خیال کا، کسی جمعیت کا، کسی جماعت کا کیسے متعلق ہو، ایمان اس کی ضرورت ہے، ایمان اس کی ضرورت ہے، اور یہ اس کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس کام کو کسی فرد یا کسی جماعت کی نظر سے مت دیکھو. اس کام کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ کو دیکھو. اس کام کو سمجھنے کے لیے پہلے صحابہ کو سمجھو کہ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو. حضرت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، آپ نے مسجد میں رکھا. سوامی بن وصال نے اسلام سے انکار کیا، آپ نے 3 دن مسجد میں رکھا. کیوں؟ چور سے چوری ہو گئی تو آپ نے مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا. فرمایا مسجد کے اعمال اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کریں گے. یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر جب ایمان مسجد سے سیکھا جاتا تھا تو لوگ اپنے مسائل کو لے کر مسجد آتے تھے. آپ دیکھیے سارے کائنات کے نظام کو مسجد سے چلایا جاتا تھا، سارے کائنات کے نظام کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. بارش رکوانی ہو مسجد چلو، بارش برسوانی ہے مسجد چلو، مقدمہ آ گیا مسجد چلو، قرضہ چڑھ گیا ہے مسجد چلو. یہاں تک کہ دریائے نیل اتر گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لکھ کر دریا کو بھیج دیا، دریا کے نام کہا دریا کو دینا، دریا میں ڈالنا اس پرچے کو. آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینہ کو جلا کر خاک کرتی. حضرت عمر کو خبر سنتے ہی حضرت عمر سیدھے مسجد پہنچے. وہاں ذمہ داری سے کہا جاؤ یہ کام کرو، اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. جب مسلمان کا تعلق مسجد سے تھا یہ باہر کے سارے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا، اور جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں رہا، جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں رہا، یہ اپنے معمولی کاموں کے لیے، یہ اپنے معمولی کاموں کے لیے غیروں کے غلام بن کر پریشان ہے. سیدھی بات ہے. معمولی اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے نا. وہ تو میں کیسے سمجھاؤں، مسجد کی طرف حاجت کو لے کر آنا یہ اللہ کے گھر میں آنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ چاہے دعا کر لو، ٹھیک ہے دعا اچھی چیز ہے. تم حاجت کو لے کر گئے کہاں؟ سوال یہ ہے تم حاجت کو لے کر کہاں گئے؟ آیا مسجد سے باہر کے نقشوں کی طرف؟ تو اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ غیروں کے حوالے کر کے رکھیں گے تمہیں. اگر پہلی قدم پہلا مسجد کی طرف اٹھا لیا، حاجت کو لے کر مسجد کی طرف آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ آیا، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پوچھا عائشہ کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر دوبارہ مسجد آئے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر کھانا مانگا، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا. کیوں؟ جس ذات کے لیے آسمان سے کھانا تیار
گرم گرم اترتا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کئی مرتبہ نماز پڑھ کر مسجد میں اللہ سے مانگ کر کھانا مانگے اللہ سے؟ امت کو سکھلانے کے لیے کہ تمہارے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت کا تعلق بھی مسجد سے ہے۔ سوچو تو صحیح، کبھی ہے کوئی ایسا کوئی پریشانی آ جائے حکام کی طرف سے، تجار کی طرف سے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، بارشیں بند ہو جائیں، تو پھر تو موسم ہے، موسم تو چلا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سیاست کی جہالت کہ وہ تمہیں یہ سمجھا دیں گے کہ اتنے سال میں موسم یوں ہوتا ہے، اتنے سال میں موسم یوں ہوتا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ ہر وقت سارے بادلوں پر فرشتے متعین ہیں، اور یہ فرشتے ایمان والوں کے غلام بن کر ان کی چاہت کے مطابق بادلوں کو ان کی چاہت کے مطابق چلاتے ہیں، موسم کے مطابق نہیں چلاتے۔ انہیں کیا معلوم؟ یہ تو سائنس پڑھا کے مسلمانوں کو ظاہری نظام کا غلام بنا دیا ہے کہ ظاہری نظام ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، اب موسم چلے گا۔ یہ اسی کا نام دہریت ہے۔ اس دہریت کے نظام کو توڑنے کے لیے، اس غلط یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان کر کے دکھلائے کہ ہاں بارش نہیں ہو رہی، چلو مسجد چلو، اللہ سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کر کے دکھلائیں گے۔ لیکن کوئی اللہ کی طرف حاجت کو لے کے آوے تو صحیح۔ ایک صحابی نے مسجد میں آ کر کہا بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، یہ صحابی کھڑے ہوئے تھے ابھی بارش کی درخواست کرنے کے لیے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا، اگلے جمعہ میں صحابی نے آ کر کہا بارش بند کرا دیجئے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تو صرف آپ کے زمانے کی بات تھی کہ آپ کے کہنے سے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد کو قیامت تک کے لیے وہ اعمال لے کر گئے ہیں کہ اگر ابن مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی بات سننے والے ہیں اور سب سے پہلے اس کا کام کرنے والے ہیں۔ تم اللہ کے گھر آؤ تو صحیح۔ یہاں تو مزاج یہ بنایا گیا ہے، یہاں یہ مزاج یہ بنایا گیا ہے، اخبارات کا مقصد ہی یہی ہے کہ حکام کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ اخبار کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم سے کہو ہم کریں گے۔ جی ہاں، جسے ٹھوکرے کھا رہے ہیں مسلمان، ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے کہتے ہیں ہم کریں گے ان کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تو میری طرف آؤ، مجھ سے کہو میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے تھے لنگڑے کا سہارا لیں گے تو لنگڑے پن میں اضافہ ہوگا، اندھے راستہ پوچھیں گے تو اندھے پن میں اضافہ ہوگا، اندھے پن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، راستہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ راستہ ایک کو نظر نہیں آتا تھا، اب اندھے دو ہو جائیں گے تو راستہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اگر لنگڑے کا سہارا لیں گے تو لنگڑے پن میں اضافہ ہوگا، لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوگا۔ اگر لنگڑے کا سہارا لے، میں صراحتاً عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے ان ظاہری شکلوں اور صاف بات ہے کہ اعداء اللہ یا اعداء دین سے امید رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے کہ اب تمہیں جن سے امید ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ جب ابن آدم اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے تو اللہ ہر چیز اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ہے بنیادی بات کہ اس کا مسلمان عادی بنے، اب پورا مجمع اس کا عزم کرے، کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے ہم سیدھا مسجد جائیں گے اللہ سے کہنے کے لیے۔ کر کے تو دیکھو، بھوک ہڑتال کر کے اللہ کے غیر سے مطالبہ کرنا، اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں، روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑھ جاؤ، اس پر اللہ تعالیٰ کو فوراً ترس آ جائے گا۔ میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا روزہ رکھ کر، سوال ہے اس بات کا، کتنے روزے رکھے، کتنا مسجد میں آ کر پڑھے، کتنا اللہ سے کہا۔ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ نظام کائنات بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب نظام کائنات سے چلے گا، جس کی جو حاجت جو ضرورت ہے اس سے متعلق اللہ نے سبب بنا دیا ہے، وہ اس سبب کو اختیار کرے
اور کامیاب ہو جائے، اسی کا نام دہریت ہے کہ اللہ نظام بنا کر فارغ ہو گئے. نہیں، ہر ذرہ، ہر فرشتہ، ہر شے اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس وقت جو چاہیں گے وہ کریں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ گشت کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. ہمارے گشت کا موضوع بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکالو اور دعوت دے کر عمل کے ماحول کی طرف لاؤ. اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے. یہی وہ جوہد ہے جس پہ حدیث میں فرمایا کہ مسیح کی طرف چل کر آنا یہ جہاد میں سے ہے. مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. یہ ہے وہ جوہد جس پر اللہ کی ہدایت کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. یہ ہے وہ راستہ. بلکہ حدیث میں ہے وہ حدیث جس کے میں فرمایا ہے کہ جس بندے کے قدم میرے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، یہ غبار آلود ہونے کے لکھا ہے علماء نے. بلکہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مسجد چل کر آئے، مسیح کی طرف چل کر آئے، کہیں اس کو جہاد کہا جا رہا ہے، مسیح کی طرف چل کر آنے کو کہیں جہاد کہا جا رہا ہے. ایک حدیث میں اس طرف آنے میں جو غبار اڑے، اس غبار پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں اس قدم کو جس پر غبار پڑا ہے. کہیں کا صرف چل کر مسجد کی طرف آنے کا. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتوں کو صرف بنا لیا. نہیں، اصل تربیت مقصود ہے. وہاں جیسا کہ محفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے. دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. تو فیض احمد توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر کان بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے. کانوں میں روئی ٹھوکتی ہوئی تھی. فرماتے ہیں مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی، میں نے مسجد میں آپ کی بات سنی، آپ نے مجھے اسلام پیش کیا، میں نے اسلام قبول کیا. اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. اس لیے تربیت اور تعلیم اور دلوں کے پلٹنے اور یقین کے دلوں میں اترنے کی جگہ وہ صرف اور صرف مسجد ہے. اس لیے ہمارا گشت اور ملاقاتیں لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہیں. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا یہ ہے نہ ہے منکر. مسجد میں لا کر اس سے نماز ادا کرا لینا پیار محبت سے، یہ ہے امر معروف. میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. لوگوں نے کتابوں میں عوامر لکھ کر، کتابوں میں نواہی لکھ کر یا مختلف اعلیٰ ذریعے سے عوامر نواہی کی اشاعت کر کے سمجھائے کہ ہم بھی امر معروف کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ امر معروف کا نہیں اور یہ کوئی طریقہ منکر کا نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے سیرت، آپ کو صحابہ کی سیرت میں کہیں طریقہ نہیں ملے گا. سیدھی بات ہے. یہ تو اس زمانے کا رواج ہے. اس زمانے کا رواج ہے یہ کہ عوامر نواہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ پوسٹر چھاپ کر سود کھانا حرام ہے یہ لکھ کر بازاروں میں دیواروں پر چپکا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اس پرچے کو پڑھ کر سودی کاروبار چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ اسے تو نفع نظر آ رہا ہے سود میں. وہ تو مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں بیٹھ کر جب سنے گا کہ سودی کاروبار پر کیا وعید ہے، اللہ سے جنگ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب سنے گا کہ میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں، تب استعداد پیدا ہوگی اس سودی کاروبار کو چھوڑنے کی. اگر آپ پوسٹر لکھ کر دیوار پر چپکا دیں، اس پہ لکھ دیں سود کھانا حرام ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر شکر کی دکان میں 50 بوریاں شکر کے رکھی ہیں، شکر کی دکان میں 50 بوریاں چینی کے رکھی ہیں، ان چوٹیوں میں اور چوٹیوں کو اور مکھیوں کو روکنے کے لیے اگر اس پر پوسٹر لگا دیا جائے نمک کا، تو کیا یہ چونٹیاں نمک سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں گی؟ ارے کچھ ہاں نہ تو کرو. میں مثال دے رہا سمجھانے کے لیے. کیوں بھائی؟ یہ سمجھے بہت چونٹیاں ہو رہی ہیں
اور بہت مکوڑے ہو رہے ہیں تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ جتنی بھی شکر کی بوریاں ہیں سب پر نمک کے لیول، سب پر نمک کے لیول لگا دیں سب پر، تاکہ یہ چوٹیاں چلی جائیں۔ بس یاد رکھو اس طرح یہ چوٹیاں انہیں نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ امت کی اتنی غفلت ہے کہ اس لکھے ہوئے سے حرام سے بچ جائے، اس کی گنجائش اس کا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم معروف نہی عن منکر کے فریضے کو اس طرح سنت پر لاؤ جس طرح نماز کی ادائیگی کو سنت کے طریقے پر لانا لازم ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح اس نماز کے لیے حکم ہے اسی طرح تبلیغ کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ نے بھی نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح پہنچائیے جس طرح ہم نے آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، اگر آپ اس طریقے سے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ یہ پہلا کام ہے کہ نقل حق کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے۔ امر معروف یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کرا لی جائے، محبت سے مسجد میں لاؤ، بہت اکرام سے، بڑے احترام سے، ایسا کہ اس کا اپنی سسرال میں اکرام نہ ہو جو تمہاری مسجد میں آنے والے کا اکرام ہو، اس کا اپنی سسرال میں اکرام نہ ہو جو تمہاری تشریف لائیے۔ نماز تو ماشاءاللہ پڑھ لی ہوگی آپ نے، اس طرح نماز تو پڑھ لی ہوگی۔